اور آپ جانتے ہیں دنیا میں، اور ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، بہت سے لوگ دنیا سے ایسے چلے گئے جو یہ سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم دنیا میں نہ رہیں گے تو دنیا کا کام نہیں چل سکتا، اگر ہم دنیا میں نہ رہیں گے دنیا میں کوئی رونق نہیں رہے گی۔ ایسے سوچنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود تھے کہ اگر ہم نہ رہیں گے تو ہمارے خاندان والے آگے نہیں بڑھ سکتے، ایسا سوچنے والے لوگ تھے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن دنیا کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ ایسے لوگ بھی حتیٰ کہ گزرے ہیں کہ بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا اور ایک بار بھی اپنی ماں کا دودھ نہ پی سکا اور اس کی ماں چل بسی، اس کے باوجود وہ بچہ زندگی گزارتا رہا۔ ایک نویلی سہاگن ابھی سہاگن بن کے دلہن بن کر کے شوہر کے گھر آئی اور ابھی ابھی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ دلہن کو ایسا لگا جیسی دنیا اندھیری ہو گئی ہے، اب کس کے لیے میں جیوں گی، لیکن شوہر کے جانے کے بعد پھر بھی اس کی زندگی چلتی رہی، اس کی زندگی نہیں رکی۔ تو ہمارے آپ کے دنیا میں رہنے نہ رہنے سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا جیسی ہماری موجودگی میں چل رہی تھی اسی طرح ہمارے بعد بھی چلتی رہے گی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک وقت ہے ہم اور آپ کو کوشش کر لینی ہے، جب تک وقت ہے، جب تک چانس ہے، ہمیں اپنے امتحان کی تیاری کر لینی ہے، اور جب وہ وقت گزر جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی پھر موت کے لیے موقع نہیں ملے گا۔ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے درس میں ہمارے خطاب کا عنوان اور موضوع زندگی اور موت کا تعلق۔ اس موضوع پر خطاب کے لیے میں نے کتاب شفا قرآن مجید سے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم میرے دل میں حق پیدا فرمائے، زبان سے حکمت بھرے جملے صادر فرمائے اور ان جملوں کو دلوں میں اترنے کی تاثیر عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفروا منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے حبیب آپ دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگوں سے یہ فرما دیجئے، آپ دنیا میں زندگی گزارنے والے لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، بتا دیجئے کہ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگنا چاہتے ہو، جس سے بچنا چاہتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تمہیں ضرور آ کے رہے گی، وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گی۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ موت سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے بلکہ موت کی تیاری کر کے کامیاب ضرور بن سکتے ہو۔ موت دنیا کی حقیقتوں میں سے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو نہ کبھی جھٹلایا گیا نہ کبھی جھٹلایا جا سکتا ہے۔ موت اتنی پکی حقیقت ہے، اتنی سچی حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں مختلف ذہنیت کے لوگ موجود ہیں، ہر کسی کی ذہنیت الگ الگ ہے، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ مختلف مذاہب کے، مختلف ادیان کے ماننے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور ہر کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ضرور ہے، ہر کسی کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف، اور ہر کوئی ایک دوسرے کے دین کا رد کرتا ہے، ایک دوسرے کے مذہب کا رد کرتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی آئیڈیالوجی کا، ایک دوسرے کی ذہنیت کا انکار کرتا ہے۔ مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی سچائی ہے کہ جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ذرا دیکھیں اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر شخص زندگی کی ضرور فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، زندگی کی تیاری کرتا ہے، اس کا انتظام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی اچھی ہو جائے، اس لیے اس کی فکر کرتا ہے۔ تو جب دنیا میں زندگی گزارنے والے دنیا کی فکر کر کے دنیا کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت کی فکر کریں، اس کی تیاری کریں، اس کا انتظام کریں تاکہ ہماری موت اچھی ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، کہ ہر انسان قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر انسان کو اسی طرح اٹھائے گا جس طرح وہ مرا ہوگا۔ یعنی اگر اسے اچھی موت آئی ہوگی تو وہ اچھی اسی طرح کی حالت میں وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ ایک اور مقام پر حضور ارشاد فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون، جس طرح تم زندگی گزارو گے اسی طرح کی تمہیں موت آئے گی۔ اگر اچھی زندگی گزارو گے تو اچھی موت آئے گی، اگر بری زندگی گزارو گے تو بری موت آئے گی۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ کما تموتون تبعثون، اور جیسی موت آئے گی قبر سے اللہ رب العزت قیامت میں اسی طرح تمہیں اٹھائے گا۔ تو آپ دیکھیں جیسی زندگی ہوتی ہے اللہ رب العزت بندے کو ویسی موت دیتا ہے۔
आप देखें दुनिया में जब कोई अचानक मर जाता है तो हम और आप आपस में बात करने लगते हैं कि फला अभी अभी तो अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया, कैसे मर गया पता नहीं। जबकि हर इंसान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि जब मौत आती है तो कोई मौत से भाग नहीं सकता, मौत से बच नहीं सकता, मौत से एक लम्हे के लिए भी दूर नहीं हो सकता जब मौत आ जाती है। और यह बात भी इंसान अच्छी तरह जानता है कि जब मौत आती है ना तो बताकर नहीं आती, खबर देकर नहीं आती, बस वो आ जाती है। यह मौत का काम है कि जब वो आती है तो बस आ जाती है। फिर आप देखें इस्लाम का तरीका क्या है। जब एक मुसलमान पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके कान में अजान और इकामत दे दी जाती है। यह इशारा इस बात की तरफ है कि तुम्हारी अजान और इकामत हो चुकी है, अब कभी भी तुम्हारी जमात खड़ी हो सकती है, अब कभी भी तुम्हारी नमाज पढ़ाई जा सकती है। इसलिए इंसान की जिंदगी दुनिया में भले कितनी लंबी क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन जरूर खत्म हो जाती है। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने पूछा कि हुजूर अल्लाह ने आपको बड़ी जिंदगी अता फरमाई है, जरा बताइए वो जिंदगी कैसे गुजरी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 1400 साल की जिंदगी अता फरमाई थी। 100-200 साल की नहीं, 1400 साल की जिंदगी अता फरमाई थी, जिसमें से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तो सिर्फ तबलीग में गुजार दी, दीन की खिदमत करते हुए, दीन की दावत देते हुए गुजार दी 950 साल। तो हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर अल्लाह ने आपको बड़ी लंबी 1400 साल के करीब की जिंदगी अता फरमाई थी, जरा बताइए इतनी लंबी उम्र आपकी कैसे गुजरी। अब जरा हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब सुनिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी 1400 साल की उम्र इस तरह गुजर गई जैसे किसी का बड़ा सा घर हो और उसके घर के 2 दरवाजे हों और वो शख्स एक घर के दरवाजे से दाखिल हो और दूसरे से निकल जाए, तो जितना वक्त एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे दरवाजे से निकलने में लगता है, मेरे 1400 साल इसी तरह गुजर गए। जरा अंदाजा करिए, जब 1400 साल इतनी जल्दी से गुजर सकते हैं तो हमारी और आपकी 60 और 70 साल की उम्र की भला क्या हैसियत है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, आमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, कि मेरी उम्मत की जो मैक्सिमम उम्र है, एक मजमूई उम्र है, वो 60 से 70 साल के दरमियान है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, समझना यह है कि हम बड़े मुख्तसर वक्त के लिए इस दुनिया में आए हैं, बहुत थोड़े वक्त के लिए अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है, और वो वक्त कितना लंबा क्यों ना हो, वो देखते ही देखते गुजर जाता है। और आप जानते हैं दुनिया में, और हमने अपनी निगाहों से देखा है, बहुत से लोग दुनिया से ऐसे चले गए जो ये सोचा करते थे कि अगर हम दुनिया में ना रहेंगे तो दुनिया का काम नहीं चल सकता, अगर हम दुनिया में ना रहेंगे दुनिया में कोई रौनक नहीं रहेगी। ऐसे सोचने वाले लोग भी दुनिया में मौजूद थे कि अगर हम ना रहेंगे तो हमारे खानदान वाले आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा सोचने वाले लोग थे। लेकिन वो दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया को रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा। ऐसे लोग भी हत्ता के गुजरे हैं कि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ और एक बार भी अपनी मां का दूध न पी सका और उसकी मां चल बसी, उसके बावजूद वो बच्चा जिंदगी गुजारता रहा। एक नवीली सुहागन अभी सुहागन बनकर दुल्हन बनकर के शौहर के घर आई और अभी अभी उसके शौहर का इंतकाल हो गया। दुल्हन को ऐसा लगा जैसी दुनिया अंधेरी हो गई है, अब किसके लिए मैं जीऊंगी। लेकिन शौहर के जाने के बाद फिर भी उसकी जिंदगी चलती रही, उसकी जिंदगी नहीं रुकी। तो हमारे आपके दुनिया में रहने न रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया जैसी हमारी मौजूदगी में चल रही थी उसी तरह हमारे बाद भी चलती रहेगी। हजरत अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन एक कब्रिस्तान से गुजरे। खबरों को जब देखा तो खबरों से मुखातब होकर हजरत अली ने पूछा कि ऐ खबर वालों, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा वक्त कब्र में कैसे गुजर रहा है। तो अब एक कब्र से आवाज आई, अर्ज किया, अली बड़ा दुश्वारी का सामना है, बड़ी मुश्किलात यहां है कब्र के अंदर। जो कुछ दुनिया में करते थे वो यहां आज कब्र में नजर आ रहा है, और बड़ी मेहनत से, बड़े हिर्स से, बड़ी तलब से, बड़ी लालच से दुनिया हमने कमाई थी, मगर उस दुनिया को अपने साथ न ला सके और सब कुछ अपने बाद वालों के लिए हमने छोड़ दिया। छोड़ा तो बाद वालों के लिए था, हमारी दौलत से वो दुनिया में मौज कर रहे हैं, मगर उसका हिसाब कब्र में हमें देना पड़ रहा है। फिर उस कब्र वाले ने हजरत अली से अर्ज किया, हुजूर अब हमारे बाद दुनिया का क्या हाल है, हम तो चले आए हैं दुनिया को छोड़कर, दुनिया का हाल हमारे बाद क्या है। तो हजरत अली फरमाते हैं, क्या हाल होगा दुनिया का, जैसे तुम्हारे साथ दुनिया चल रही थी तुम्हारे बाद भी दुनिया उसी तरह चल रही है।
تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں, تمہاری بیویوں نے نئے شوہر بنا لیے ہیں, تمہاری اولاد تمہارے بعد کسی اور کو ابا ابا کہہ رہی ہے, اور جس منصب پر تم بیٹھتے تھے, جس عہدے پر تم تھے, تمہارے بعد کوئی اور اس منصب پر بیٹھا ہوا ہے. جس کرسی پر تم رہتے تھے, تمہارے بعد اس کرسی پر کوئی اور ہے. جس طرح دنیا تمہارے بغیر تمہارے ساتھ چل رہی تھی, تمہارے بغیر بھی دنیا اسی طرح چل رہی ہے. تو یہ دنیا کسی کے لیے رکنے والی نہیں ہے, کسی کے لیے تھمنے والی نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, یبعث کل عبد علی ما مات علیہ, انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ اسے ویسی ہی موت عطا فرماتا ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے لوگو, بیوی بچے میں نے تمہیں دیا ہے, دنیا کی زیب و زینت میں نے تمہیں دیا ہے, دنیا کی ساری آسائش میں نے تمہیں عطا کی ہے, لیکن میں دینے والا کہہ رہا ہوں کہ تمہیں یہ بیوی بچوں کی محبت, یا آل و اولاد کی فکر, مال و دولت کی حرص تمہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے. یہ اللہ فرما رہا ہے, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو اس غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ تو گھاٹے میں زندگی گزارنے والا ہے, غفلت میں زندگی گزارنے والا ہے. اور جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو انسان تب اللہ سے مہلت مانگتا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. لیکن اللہ کا فرمان ہے جب انسان کی موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت کسی انسان کو ایک لمحے کی بھی پھر مہلت نہیں دیتا. اور کیونکہ اللہ رب العزت ہر انسان کے عمل کو بہتر جاننے والا ہے. ایک صوفی باصفا کا واقعہ درج ہے, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک مجذوب شخص ایک گارڈن اور تفریح گاہ کی جگہ بیٹھ کر زارو قطار ہو رہا تھا, جہاں لوگ تفریح کے لیے آتے ہیں, سیر کے لیے آتے ہیں, بڑی بھیڑ ہوتی ہے. اس جگہ پہ بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا, دنیا موج کر رہی ہے اور یہ دیوانہ رو رہا ہے. ایک شخص وہاں سے گزرا, کہا بابا جی ساری دنیا موج کر رہی ہے, ساری دنیا عیش کر رہی ہے, آپ اکیلے بیٹھے زارو قطار رو رہے ہیں, آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس مجذوب بزرگ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان بندوں کی اللہ سے دوستی کرا دوں. میں نے اللہ سے دعا کی, اللہ سے التجا کی, مولا میں تیرے ان بندوں کی تجھ سے دوستی کرانا چاہتا ہوں, جو دوستی ٹوٹ گئی ہے اس دوستی کو بحال کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ کرا دو, اگر یہ چاہتے ہیں, اگر یہ مانتے ہیں تو کرا دو دوستی. اس پوچھنے والے شخص نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ تو مان رہا ہے پر یہ نہیں مان رہے ہیں, اس لیے رو رہا ہوں بیٹھ کے. کچھ دن گزرے, وہی شخص قبرستان میں بیٹھ کر زارو قطار رو رہا تھا. وہی شخص وہاں سے گزرا, جب اس نے دیکھا کہ بابا جی قبرستان میں بھی بیٹھ کے رو رہے ہیں, کہا بھائی کیا حال ہے, ویرانے میں بھی روتے ہو اور آبادی میں بھی روتے ہو, ہنسنے کی جگہ بھی روتے ہو, رونے کی جگہ بھی روتے ہو, آج رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا آج پھر وہی خواہش دل میں جاگی تھی کہ ان کی دوستی اللہ سے کرا دوں. کہا آج کیا ہوا؟ کہا آج یہ تو مان رہے ہیں پر وہ نہیں مان رہا ہے. تو حاصل کلام یہ ہے کہ جب تک وقت ہے ہم اور آپ کو کوشش کر لینی ہے, جب تک وقت ہے, جب تک چانس ہے, ہمیں اپنے امتحان کی تیاری کر لینی ہے. اور جب وہ وقت گزر جائے گا ایک لمحے کے لیے بھی پھر موت کے لیے موقع نہیں ملے گا. تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, کما تعیشون تموتون, جیسے زندگی گزارو گے ویسی ہی موت تمہیں آئے گی, اور جیسی موت آئے گی ویسے ہی قیامت میں تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا. اب میں ذرا آپ کو واقعات سناتا ہوں. جن لوگوں نے اچھی زندگی گزاری ہے, پاکیزہ زندگی گزاری ہے, اللہ رسول کی محبت, اللہ رسول کی فرما برداری میں جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے, ان کی موت کس طرح آئی ہے, اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہے ذرا دیکھیے ان کی موت کس طرح آئی ہے. حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء میں سے یہ بزرگ گزرے ہیں. جب ان کا آخری وقت آیا, یہ اپنے حجرے میں تھے, آپ کی بیٹی حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کی بیٹی آپ کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی. جب باپ کے اوپر نظر پڑی بیٹی کی تو بیٹی زارو قطار رونے لگی. باپ نے پوچھا بیٹی کیوں رو رہی ہو, کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کہا ابا جی آپ کا آخری وقت ہے, پتہ نہیں اللہ کیسا آپ کے ساتھ معاملہ کرے گا, یہ سوچ کر, یہ گھبرا کر میں رو رہی ہوں. تو حضرت ابو بکر بن عیاش نے ایک ٹھنڈی آہ بھری, ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں, تیرے باپ نے اسی کمرے میں جس میں ہم بیٹھے ہیں 30 سال سے مسلسل ایک ایک قرآن کو ختم کیا ہے, یعنی ہر روز ایک قرآن کو ختم کیا ہے, اور یہ عمل میں نے 30 سال تک مستقل کیا ہے.
اب اللہ سے مجھے امید ہے کہ آخری وقت تیرے باپ کو میرا رب رسوا نہیں کرے گا, اسے اکیلا نہیں چھوڑے گا, ضرور اس پر رحم فرمائے گا. اب وہ بیٹی روایت کرتی ہے کچھ ہی وقت گزرا, کچھ ہی لمحے گزرے, باپ کے زبان سے زور زور سے قرآن مجید کی آیتیں جو ہے ورد ہونے لگی, تلاوت ہونے لگی, اور اسی سورت کی تلاوت کرتے کرتے حضرت ابو بکر بن عیاش کا وصال ہو گیا. تو جیسی زندگی انہوں نے گزاری تھی اللہ رب العزت نے انہیں موت ویسی عطا فرمائی. اگر ساری زندگی گانے گنگناتے ہوئے اگر زندگی گزرتی, ایک دوسرے کو گالی دیتے ہوئے زندگی گزرتی, ماں بہن کرتے ہوئے گزرتی, آل فول بکتے ہوئے زندگی گزرتی, تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ آخری وقت پہ سورہ یاسین ہماری زبان پر آئے گا؟ ہرگز نہیں. آقا کا وعدہ ہے کما تعیشون تموتون, جیسے زندگی گزارو گے ویسے ہی تمہیں موت آئے گی. اسی طرح ایک اور واقعہ آپ دیکھیں, حضرت امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شاگرد ہیں, اور خود حضرت امام احمد بن حنبل جو استاد ہیں اپنے شاگرد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث کی تعداد 7 لاکھ ہے, اور اس نوجوان کو حضرت ابو زرع کو 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں. 7 لاکھ حدیثوں میں سے 6 لاکھ حدیثیں حضرت ابو زرع کو زبانی یاد ہیں. یہ استاد اپنے شاگرد کے بارے میں فرما رہے ہیں. ایک دن یہ ہوا کہ حضرت ابو زرع کا درس چل رہا تھا حدیث کا. ایک نوجوان آپ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا, آپ کا شاگرد تھا. تو گھر جانے میں تاخیر ہو گئی. جب گھر پہنچا شاگرد, اپنے گھر پہنچا تو بیوی ناراض ہو گئی, ڈانٹنے لگی کہ ہمیں فلاں جگہ جانا تھا, اپنے آنے میں تاخیر کر دی. آپ نے کہا کہ میں اپنے استاد سے درس حدیث لے رہا تھا, میں حدیث پڑھ رہا تھا, اس لیے تاخیر ہو گئی. بیوی بڑے غصے میں تھی, تو غصے میں بیوی نے کہا کہ تمہارے استاد کو بھی کچھ نہیں آتا ہے, تمہیں بھی کچھ نہیں آتا ہے. یہ سننا تھا. شاگرد کو بڑا جلال آ گیا. بڑے غصے میں آ کر اس نے کہا تو کہتی ہے کہ میرے استاد کو کچھ نہیں آتا, میرا استاد جاہل ہے. تو سن, اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں زبانی یاد نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق ہو جائے. یہ کہنا تھا, ادھر اسے بھی کرنٹ لگ گیا, ادھر شوہر کو بھی کرنٹ لگ گیا کہ یہ میرے منہ سے کیا نکل گیا. 1 لاکھ حدیثیں بہت ہوتی ہیں. 1 لاکھ حدیثیں, 15-20 حدیثیں زبانی آج کے دور میں یاد ہونا مشکل ہے. 15-20 حدیثیں متن کے ساتھ یاد ہونا آج کے دور میں 15-20 حدیثیں مشکل ہے. تو یہ 1 لاکھ کی بات کی, بڑے ہوش اڑ گئے, دوڑتے دوڑتے اپنے استاد کے پاس گئے اور پورا معاملہ سنایا. کہا حضور, میں نے غصے میں آ کر آپ کی عزت کے نام پر میں نے یہ وعدہ کر دیا ہے کہ اگر میرے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں یاد نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق ہو جائے. تو حضور میں بڑا گھبرایا ہوا ہوں, اب میں کیا کروں اپنی بیوی کے ساتھ. تو حضرت نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کے جواب دیا کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں, تمہارے استاد کو 1 لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے, جیسے تمہیں قل هو اللہ احد روانی کے ساتھ یاد ہے, اس طرح مجھے 1 لاکھ حدیثیں زبانی اسی طرح یاد ہیں. یہ حضرت ابو زرع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب آخری وقت ان کا آیا, آپ کے بڑے بڑے محدث شاگرد آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں, اور دل میں خیال آیا حضور کی حدیث ہے کہ اپنے مرنے والوں کو کلمے کی تلقین کرو. ایک شاگرد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ استاد کو تلقین کرتے ہیں. دوسرے نے کہا ساری زندگی ہم ان سے کلمہ پڑھتے رہے ہیں, ساری زندگی یہ ہمیں پڑھاتے رہے ہیں, اب ان کے سامنے کلمہ پڑھنے کو ہم کیسے کہیں. پھر ایک شاگرد کے دل میں خیال آیا, ایک کام کرتے ہیں, حدیث کا متن پڑھتے ہیں, انہیں حدیث خود بخود یاد آ جائے گی. حدیث کا متن کہتے ہیں جو حدیث روایت کی جاتی ہے اس کے روایت کرنے والے کون ہیں, انفلا انفلا انفلا, اس کو حدیث کی سند کہتے ہیں. تو اب ادھر سے ایک شاگرد نے حدیث کی سند پڑھنی شروع کی, ادھر سے ایک شاگرد نے شروع کی, ادھر سے ایک شاگرد نے شروع کی. جب وہ آواز حضرت ابو زرع کے کان میں گئی تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا کہ ان جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس بندے کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے وہ بندہ جنت میں داخل ہوتا ہے. جیسے ہی یہ حدیث پڑھی آپ کی جان آپ کے جسم سے پرواز کر گئی. ذرا اندازہ کریں اللہ کے حبیب کا فرمان کما تعیشون تموتون, جیسے زندگی گزارو گے اللہ ویسی تمہیں موت عطا فرمائے گا. ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کرتے ہوئے ان کی گزری تو اللہ رب العزت نے موت بھی انہیں اسی طرح کی عطا فرمائی. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کریں گے, اللہ کے حدود کو پامال کریں گے, اللہ کی مخلوق پر ظلم کریں گے, غریبوں پر ظلم و ستم کریں گے اور ناپاکی میں زندگی گزاریں گے, اور جب موت کا وقت آئے گا اللہ صالحین کی طرح موت عطا فرمائے گا, اللہ کے ولیوں کی طرح موت عطا فرمائے گا, تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولیوں کی طرح موت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی طرح زندگی گزارنی پڑتی ہے, اللہ کے ولیوں کی طرح اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے, اللہ رسول کے احکام کو پورا کرنے کی اپنی ہمت کے مطابق کوشش کرنی پڑتی ہے. تب جا کر کے اللہ رب العزت
ہمیں اچھی موت عطا فرماتا ہے. ہم اور آپ کوشش کریں کہ زندگی اللہ رسول کو راضی کرتے ہوئے گزاریں تاکہ ہم اور آپ کو اچھی موت اللہ رب العزت عطا فرمائے. دعا کرتا ہوں مولا کریم سے, مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ ہمیں آپ سب کو زندگی میں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما علینا